وخش اور پنج دریاؤں کے ملاپ سے وجود میں آنے والا آمو دریا وسطی ایشیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ بالائی آمو دریا بعض مقامات پر تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ افغانستان کی شمالی سرحد کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جبکہ زیریں آمو دریا ترکمانستان اور پھر ازبکستان سے بہتا ہوا ایرل سی میں جا گرتا ہے۔ مارچ 2022 میں افغانستان کی طالبان حکومت نے اس دریا سے ایک میگا پروجیکٹ یعنی ایشیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر کے پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس نہر کو کوش تیپا کینال کا نام دیا گیا ہے۔ افغانستان کے 3 شمالی صوبوں سے بہتی ہوئی اس کینال کی کل لمبائی 285 کلومیٹر ہے، جس کی تکمیل 3 مراحل میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں شمالی بلخ صوبے کے کالدار ڈسٹرکٹ سے دولت آباد ڈسٹرکٹ تک 108 کلومیٹر کینال پر ورکنگ کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرے مرحلے میں بلخ صوبے کے دولت آباد ڈسٹرکٹ سے جوزجان اور پھر فریاب صوبے تک نہر کے اگلے 177 کلومیٹر کے حصے پر کام ہوگا اور اس مرحلے کے کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں افغان حکومت اس بڑی نہر سے سب چینلز یعنی چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر آس پاس کے علاقوں تک آبپاشی کے اس نیٹ ورک کو پھیلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ کوش تیپا نہر کی چوڑائی تقریباً 150 میٹر تک جبکہ گہرائی 8 میٹرز تک ہوگی۔ اس کی واٹر کیرنگ کیپیسٹی تقریباً 668 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک ہوگی۔ نہر کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تکمیل ویسے تو منصوبے کے مطابق 2028 تک ہونا ہے، لیکن جس رفتار سے اس منصوبے پر کام جاری ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ شاید طے شدہ وقت سے پہلے ہی یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس منصوبے کی کنسٹرکشن مکمل طور پر ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی افغانستان نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ ہے۔ اس وقت 5,500 سے زائد انجینئرز اور ورکرز اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان منصوبے پر آنے والی کل لاگت کا تخمینہ ابتدائی طور پر $500 ملین لگایا گیا تھا، لیکن اب یہ لاگت بڑھ کر $680 ملین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ افغان حکومتی ذرائع کے مطابق اس کینال کی فنانسنگ بھی مکمل طور پر ملکی ذرائع اور بالخصوص کوئلے کی کانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے حاصل کی جائے گی، لیکن اس بارے میں رائے دیتے ہوئے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو اس کی مزید کنسٹرکشن اور اس کی تکمیل کے بعد مینٹیننس کے لیے مالی اور تکنیکی لحاظ سے چیلنجز درپیش ضرور ہوں گے۔ کوش تیپا کینال پروجیکٹ افغانستان کی موجودہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنا چاہتی ہے۔ اس سے سیراب ہونے والا رقبہ 5.5 لاکھ ہیکٹرز پر محیط ہوگا۔ افغان ذرائع کے مطابق اس نہر کی تکمیل پر افغانستان کچھ زرعی اجناس میں خود کفیل بھی ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ منصوبہ 2.5 لاکھ نوکریوں کے مواقع بھی پیدا کرے گا، جو اس وقت شاید افغانستان کی اشد ترین ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری کی شرح 13% سے بھی زائد تھی، جس میں شاید اب مزید بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس کے مصدقہ ایسٹیمیٹس تو ظاہر ہیں ہمارے پاس نہیں، لیکن یہ شرح اب پہلے سے تو یقیناً بڑھ چکی ہے۔ یہ تو ہو گئی اس پروجیکٹ کے بارے میں تکنیکی معلومات۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آخر افغانستان یہ میگا پروجیکٹ یا یہ نہر کیوں کھود رہا ہے۔ دوستو، افغانستان پچھلی کئی دہائیوں سے کسی نہ کسی صورت میں جنگوں میں الجھا رہا۔ پہلے سوویت یونین، اس کے بعد امریکن فورسز نے افغانستان کو میدان جنگ بنائے رکھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں کے دوران افغانستان کو کسی طور پر بھی سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس جنگ زدہ ماحول نے افغانستان کا اگر کوئی آبپاشی کا نظام تھا بھی تو اس کو ختم کر دیا۔ افغانستان کا شمال مشرقی ریجن کئی چھوٹے بڑے دریاؤں کی اپ سٹریم میں آتا ہے، یعنی یہاں سے نکلنے والے دریاؤں کو ملک کے شمالی حصے میں واقع گلیشیئرز اور برفیلے پہاڑ ہی پانی فیڈ کرتے ہیں، لیکن افغانستان مناسب واٹر مینجمنٹ میکانزم اور انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہی پانی کو کبھی صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکا۔ جنگوں سے تباہ حال اس ملک میں جب موسم گرما کے دوران دریاؤں میں طغیانی ہوتی تو ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیلاب آتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے تو اکثر نہریں خشک رہتی ہیں اور ظاہر ہے پورا ملک خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔
جنگ کے ٹائم پیریڈ میں آنے والی حکومتوں نے بھی اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات انتہائی کم کیے یا ایسے کیے جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان کا ناکافی اور تباہ حال انفراسٹرکچر ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہا۔ افغانستان کے دوست ممالک بھی اس جنگ زدہ ماحول میں کسی بڑے پروجیکٹ کی فنانسنگ کرنے سے ظاہر ہے کتراتے رہے۔ یوں ایک ایسے ملک میں جہاں زراعت 30% سے زائد GDP میں کنٹریبیوٹ کرتا ہو، حالات خراب ہوتے چلے گئے اور بڑھتی آبادی کو فیڈ کرنا ہی اس ملک کے لیے مشکلات کا باعث بنتا رہا۔ ایسے میں طالبان نے 2021 میں جب افغان حکومت سنبھالی تو ان کے لیے بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ لانچ کرنا ظاہر ہے ایک مجبوری تھا، جس سے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع مل سکے، اور اس نئی حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی کو بھی دنیا میں ثابت کرنا ظاہر ہے تھا۔ اس کے علاوہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ افغانستان کے اس ریجن میں طالبان کو شمالی اتحاد کی طرف سے ہی تاریخی طور پر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی سے تکمیل کے بعد انہیں ظاہر ہے افغانستان کی شمالی ریجن میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ دوستو، آمو دریا سے ایک نہر کا منصوبہ بہرحال نیا تو بالکل نہیں، بلکہ 1970 کی دہائی سے ہی یہ منصوبہ چلا آ رہا ہے۔ فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی پچھلی حکومتوں کے دوران اس پر کی گئیں، لیکن کبھی اس کو حقیقت نہیں بنایا جا سکا۔ حالیہ طالبان حکومت نے پہلی فرصت میں اس کی تکمیل کو ٹارگٹ کیا اور انتہائی جوش و خروش سے اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے بڑے پروجیکٹ اس حکومت کے پیش نظر ہیں۔ اب آپ یہ جان چکے کہ آمو دریا 3 وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ افغانستان کا بارڈر بھی ہے، اور ان میں سے کچھ کا تو انحصار اسی دریا کے پانی پر ہے، تو ان کی طرف سے اعتراضات کا آنا بھی ظاہر ہے بالکل توقعات کے عین مطابق تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ افغان حکومت نے ان اعتراضات پر کیا موقف پیش کیا اور افغان موقف میں کس حد تک وزن ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، جب سے کوش تیپا کینال پر کام کا آغاز ہوا، 2 وسطی ایشیائی ریاستوں ازبکستان اور ترکمانستان نے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی طرف سے خدشات کا اظہار وجہ بھی تھا کیونکہ دونوں ممالک آمو دریا کی ڈاؤن سٹریم میں آتے ہیں اور زرعی ممالک ہونے کی وجہ سے ان کا انحصار زیادہ تر اسی دریا کے پانی پر ہے۔ اگر ترکمانستان کی بات کریں تو سوویت دور میں آمو دریا سے نکالی گئی قراقرم کینال میں ظاہر ہے پانی اس نئے منصوبے کی وجہ سے کم ہو جائے گا۔ قراقرم کینال کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ ترکمانستان کے 1.25 ملین ہیکٹر ایریا کو سیراب اسی نہر کے پانی سے کیا جاتا ہے۔ کاٹن ترکمانستان کے GDP میں 10% حصہ ڈالتا ہے اور اس فصل کو زیادہ تر پانی اسی نہر کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کینال میں پانی کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے ترکمانستان کی معیشت کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا۔ ایسے ہی کاٹن ازبکستان کے GDP میں بھی 17% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہاں بھی کپاس کی فصل کو زیادہ تر آمو دریا سے حاصل ہونے والے پانی ہی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ کوش تیپا کینال کی تکمیل پر ان دونوں ڈاؤن سٹریم ممالک تک پہنچنے والا پانی فوری طور پر 20% تک کم ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کمی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ازبکستان اور ترکمانستان نے اس منصوبے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ افغان حکومت ڈاؤن سٹریم ممالک کے تحفظات کا جواب 1992 کے الماتی ایگریمنٹ کو بنیاد بنا کر دیتی ہے۔ یہ معاہدہ سوویت یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں افغانستان فریق ہی نہیں تھا۔ الماتی معاہدے میں 1987 کے ایک پروٹوکول کی بنیاد پر کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان نے آپس میں آمو دریا کے پانی کی تقسیم کا فیصلہ کیا۔ 80 کی دہائی میں ہونے والے پروٹوکول میں کرغزستان کے لیے آمو دریا کے اس وقت کے اوسط 75 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی میں سے 0.4 بلین کیوبک میٹر پانی مختص کیا گیا۔ تاجکستان کے لیے 9.5، ازبکستان کے لیے 29.6 اور ترکمانستان کے حصے میں 22 بلین کیوبک میٹر پانی سالانہ حصے میں آیا۔ اس معاہدے میں صرف یہ ازیوم کیا گیا کہ 2.1 بلین کیوبک میٹر پانی سالانہ افغانستان استعمال کرے گا۔
1992 का मुआहदा और जिस प्रोटोकॉल की बुनियाद पर यह हुआ, इनमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि इनमें अफ़गानिस्तान फ़रीक ही नहीं था, और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान जो 12% से ज़ायद पानी इस दरिया में कंट्रीब्यूट करता है, उसके इस्तेमाल के लिए महज 2.8% पानी ही अज्यूम किया गया था। अफ़गानिस्तान इन्हीं पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर दावा करता है कि वो इन मुआहदों में फ़रीक ही नहीं था, लिहाजा इनकी शराइत का इस पर इतलाक़ ही नहीं होता और वो ज़्यादा पानी दरिया से निकालने का हक़ रखता है। ये मौक़िफ़ बज़ाहिर बजा भी मालूम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान से इस दरिया में पानी ज़्यादा जा रहा है, तो अफ़गानिस्तान उससे ज़्यादा निकालने का हक़ भी ज़ाहिर है रखता है। इस गोश तेपा कैनाल मेगा प्रोजेक्ट मंसूबे के ज़रिए अफ़गानिस्तान आमू दरिया से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना पानी एक्सट्रैक्ट करने का प्लान रखता है। बहरहाल इस सब के बावजूद अफ़गान हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि वो डाउन स्ट्रीम हमसाया ममालिक का ख्याल ज़रूर करेगा, और शायद ऐसा करना अफ़गानिस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हद तक इन्हसार इन्हीं ममालिक पर करता है। इस इशू पर उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वफूद की सतह पर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। एतराज़ात तो चलें डाउन स्ट्रीम ममालिक की तरफ से सामने आने ही थे, लेकिन डाउन स्ट्रीम मुल्क तुर्कमानिस्तान अपने इन एतराज़ात को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे प्रोजेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकता है। ये मंसूबा तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जो अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, तब इस गैस पाइपलाइन की सिक्योरिटी ज़ाहिर है एक बड़ा रिस्क था। ये एक बड़ी वजह थी कि $10 बिलियन के इस मेगा प्रोजेक्ट पर उस दौर में कोई खातिर खा काम ना हो सका। अब तालिबान चूँकि अफ़गानिस्तान में अपनी मुस्तहकम हुकूमत कायम कर चुके हैं और गैस पाइपलाइन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाकर अफ़गान हुकूमत कैनाल मंसूबे पर कुछ फेवर्स तो हासिल कर सकती है, और इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होने के इम्कानात भी पैदा हुए हैं। बाज़ मगरबी माहिरीन ने तकनीकी बुनियादों पर इस खदशे का इजहार किया है कि तालिबान हुकूमत इस गोश तेपा कैनाल प्रोजेक्ट मंसूबे की लागत को कम रखने के लिए कैनाल बेड को कच्चा ही रहने दे रही है, यानी इसको पुख्ता नहीं कर रही। इसका पहला नुकसान तो पानी के ज़िया की सूरत में होगा। इस बारे में फेडरल वाटरवे इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्मनी के एक इंजीनियर ने इस बात का दावा किया कि इस नहर से 22% पानी सीपेज की सूरत में ज़ाया हुआ करेगा। दूसरे नुकसान के तौर पर ज़मीन के कुछ हिस्सों से सैलिनेटेड वाटर यानी नमकियात वाला पानी भी कैनाल के फ्रेश वाटर में दाखिल होता रहेगा, जो कि ज़ाहिर है ज़राअत के लिए मुफीद नहीं। सिर्फ यही नहीं, जब इन नमकियात को ज़मीन से ड्रेन किया जाएगा तो ये ड्रेन्ड वाटर फिर से आमू दरिया में ही बिलाखिर जाकर शामिल होगा। इससे डाउन स्ट्रीम पर वाक़या ममालिक में नमकियात की पहले ही से ज़्यादा कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ेगी। नाकस इंजीनियरिंग की बुनियाद पर यह भी दावा किया जा रहा है कि कैनाल के इनटेक्स पॉइंट्स पर सेडिमेंट्स यानी रेत वगैरह जमा होगी, जिसे निकालना इंतहाई महंगा होगा। बाज़ माहिरीन के मुताबिक गोश तेपा कैनाल की तामीर से एरल सी तक पहुँचने वाला पानी, जो पहले ही ना होने के बराबर है, अब तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इन तमाम एतराज़ात और ख़दशात के बावजूद अफ़गान हुकूमत इस मंसूबे को हर लिहाज से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म नज़र आती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये मेगा मंसूबा क्या अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल सकेगा, या इससे अफ़गान हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।